بھی کوئی ایسا جو غالب کو نہ جانے۔ غالب کے لیے اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ایسا کون ہوگا جو انہیں نہ جانے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ شخصیت بھی ایسی جو اپنی مثال آپ، زبان دانی میں ایسی مہارت کہ مشکل سے مشکل موضوعات کو سادگی اور سلاست میں بیان کرنے میں کمال حاصل۔ شاعری کی بات کی جائے تو رومانیت، واقعیت، تصوف، شوخی و انکساری جیسی متضاد کیفیتوں کے حسین امتزاج سے بھری۔ میر غزلوں کے خدائے سخن، سودا قصائد اور ہجو نگاری کے مرد میدان، نثر نگاری میں نئے اسلوب کے بانی، مراسلے کو مکالمے بنانے والے غالب سے کون بے خبر ہوگا؟ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی۔ منفرد اسلوب کے حامل اردو زبان کے عظیم شاعر اسد اللہ خان مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی امرا بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ لڑکپن سے شعر کہنے والے غالب کے لیے نقادوں نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے اردو شاعری کو ذہن عطا کیا، کیونکہ انہوں نے دل و نگاہ کے معاملے تک محدود شاعری کو فکر اور سوالات کی آمیزش سے دوست آتشاں کیا تھا۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات عطا ہوئے تو غالب کے تخلص کا اثر ان کے کلام پر بھی رہا جسے کوئی مغلوب نہ کر سکا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کی شاعری زندگی کی کشمکش کی پروردہ ہے، جس کی بنا پر شاعری میں جس تنہائی، محرومی، ویرانی، نا امیدی کی جھلک ملتی ہے وہ صرف ذاتی حالات کا عکس نہیں بلکہ اپنے عہد، سماج اور ماحول کی آئینہ دار ہے۔ غالب کی شاعری میں انسان اور کائنات کے مسائل کے ساتھ ساتھ محبت اور زندگی سے وابستگی بھی بڑی شدت سے نظر آتی ہے، جس نے اردو شاعری کو بڑی وسعت دی۔ غالب کا فن حدود و رسوم سے بلند اور شاعری کے اعلیٰ ترین معیار کا ترجمان ہے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ 15 فروری 1869 کو مرزا اسد اللہ بیگ کی روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اور پیچھے چھوڑ گئی شاعری کی صورت میں ان کی یادیں۔ اردو شاعری کو نئے رجحانات سے روشناس کروانے والے یہ شاعر اردو ادب پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔